ہم لوگوں کو قبروں کے ساتھ، دھاگوں کے ساتھ، چھلوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ اور تعویذوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دھاگا پڑھ کے دیا ہو کہ یہ باندھ لو، بلکہ اس کے برعکس حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ اس نے دھاگا باندھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ دھاگا کیوں باندھا؟ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بخار ہے تو میں نے اس لیے باندھا ہے کہ میرا بخار کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ دھاگا تجھے بیماری میں زیادہ ہی کرے گا، کم نہیں کرنے والا۔ کیا دھاگوں پہ عقیدے آ گئے ہیں؟ اب ہمارے عقیدے اٹھ کے ان چھلوں اور کڑوں میں آ گئے، اتنا گندا عقیدہ۔ مشرکین مکہ کا بھی ایسا عقیدہ نہیں تھا جیسے عقیدے ہم نے اپنا لیے ہیں اہل بیت کے نام پہ، کہ امام زامن کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں گھوڑے کی نالوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں گھوڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور کہیں جناب پیروں فقیروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول تو آئے تھے لوگوں کو غیر اللہ کے آستانے سے اٹھا کر اللہ کے آستانے پہ گرانے کے لیے، لیکن آج لوگ چھلوں اور کڑوں کے مجاور بن چکے ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی طائف میں مارے کھاتے رہے، کبھی آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیے گئے، کبھی آپ کی کمر پہ گندی اوجریاں پھینکی گئیں، کبھی آپ کے یاروں کو دو لخ آپ کے وفاداروں کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، چھاتی پہ گرم پتھر رکھے گئے، گلے کے اندر کپڑے ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ کس لیے؟ قصور کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ یہ عقیدہ توحید تھا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے ماریں کھائی ہیں، اسی عقیدے کی وجہ سے سمیہ دو لخت ہوئی ہے، اسی عقیدے کی وجہ سے بلال گرم ریتوں پہ لیٹا ہے، اور آج ہم نے اس عقیدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ہم کڑوں اور چھلوں کی پوجا کر رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا بیٹی یہ دعا پڑھا کر، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ آئیے ایک دوسری روایت دیکھیے، اہل بیت ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی لینے کے لیے آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا گھر چلی جاؤ، میں فارغ ہو کے تو آپ کے پاس آؤں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے سارے غلام اور لونڈیاں تقسیم کر لیں، شام ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر گئے، ہاتھ دکھائے، ابا جی چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، مشک ڈھو ڈھو کے علی کے کندھے دکھتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا بیٹی غلام تو جن کے جو حقدار تھے ان تک پہنچا آیا ہوں، بیٹا تجھے ایک وظیفہ نہ بتاؤں؟ تب بھی اللہ سے جوڑا، یہ نہیں کہا یہ تعویذ لے لو، یہ کڑا لے لو۔